وفاقی ادارہ برائے انسداد حراسیت یعنی کہ فوسپا نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ کسی بھی رہائشی عمارت میں غیر شادی شدہ مرد یا خواتین کو رہائش دینے سے انکار کرنا غیر قانونی اور امتیازی عمل ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے کرایہ داری قوانین اور آئینی حقوق کے منافی۔ اب یہ فیصلہ ایک ملازمت پیشہ خاتون کی شکایت پہ سامنے آیا ہے، جس پر اسلام آباد کی ایک نجی رہائشی عمارت کی انتظامیہ نے بیچلر نہیں رہ سکتے کے بہانے دباؤ ڈالا ہے۔ اسی سب پہ ہم ذرا بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی فوزیہ وقار صاحبہ۔ السلام علیکم فوزیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بیچلرز کو کرائے پر جگہ نہ دینے کا معاملہ کیا ہے، اس کیس کی تفصیلات بتائیں جس میں اکیلی خاتون کو گھر خالی کرنے کے لیے ہراساں کیا گیا۔ یہ حال ہی میں ایسپا نے ایک فیصلہ دیا تھا جو کہ ایک سنگل خاتون ایک اپارٹمنٹ انہوں نے رینٹ کیا تھا اور اس کے بعد ان کو تنگ کرنا شروع کیا گیا کہ وہ سنگل ہیں، تو اس کے ان کو اپارٹمنٹ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی رینٹ کرنا۔ اس کے نتیجے میں وہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے اس کو اپنے خلاف ایک امتیازی سلوک بالکل ڈکلیئر کیا اور کہا کہ وہ ایک پروفیشنل خاتون ہیں، ان کو اپنا پروفیشنل جرنی مکمل اور جاری رکھنے کے لیے ایک نیچرلی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ رہ سکیں۔ بڑے شہر سے آئی تھیں، کراچی سے آئی تھیں اور اسلام آباد میں آ کے ان کی بہتر اپرچونیٹی کے لیے وہ یہاں پہ آ کے رہ رہی تھیں۔ مینجمنٹ نے کہا کہ یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم سنگل لوگوں کو چاہے مرد ہوں چاہے عورت کے جگہ نہیں دیتے، کیونکہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے، جس میں لڑکوں سے زیادہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ بن جائیں گے، اور خواتین سے ایک کے خلاف ایک مورل ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سوشل آرڈر کو خراب کریں گی اور پروسٹیٹیوشن میں انگیج کریں گی آف سم کائنڈ۔ تو اس کے خلاف وہ خاتون ان کو یہ بہت گلا تھا کہ وہ ایک بہت اپرائٹ خاتون ہے، پروفیشنل خاتون ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو ایک اچھی جگہ رہنے کے لیے ہو تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، اور ان کا کوئی تعلق کسی بھی قسم کی لیگل ایکٹیویٹی سے نہیں۔ ہمارے پاس جب یہ کیس آیا تو مینجمنٹ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا، مگر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی کے ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر کسی کو رینٹ دینا یا ڈینائی کرنا نہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور سملرلی جو وہ کام کر رہے تھے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ انہوں نے اس خاتون کے ساتھ سیٹل کر دیا، اور وہ خاتون کو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آنے گا۔ اچھا فوزی صاحبہ بتائیے گا وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کیونکہ کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں ہے نہ، میرے خیال میں اس کو اتنا پیٹی معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو سیریس بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسے خاتون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہزاروں اور کئی دفعہ لاکھوں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ آیا اور اس میں ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ کسی بھی پالیسی کے تحت اجازت نہیں ہے کہ میرٹل سٹیٹس یا سنگل ہونے کی بنیاد پر کسی کو رینٹ دیا جائے یا رینٹ سے ڈینائی کیا جائے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عورتوں مردوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو بڑے شہروں میں جا کے رہتے ہیں ان کے کریئر کے اوپر اس کا ایک سیریس امپیکٹ ہوتا ہے۔ خواتین پہ خاص طور پہ وہ اس لیے کہ لڑکے شاید پھر بھی مل کے کسی کے گھر بھی رہ سکیں، مگر خواتین کسی کے گھر جا کے، چاہے سہیلی ہو یا رشتہ دار اس کے گھر جا کے رہنا پسند کئی دفعہ نہیں کرتی، کیونکہ ان کی پرسنل سیفٹی کو بھی اس سے خدشہ ہوتا ہے، اور بہت دفعہ جو اس گھر میں آنے جانے والے مرد حضرات ہیں یا اس پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے نامناسب یا غیر مناسب ہوتے ہیں۔ تو یہ جانتے ہوئے ہم نے فیصلے میں یہ واضح کیا کہ کوئی قانون اور کوئی پالیسی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر رینٹل ڈینائی کیا جائے۔ ہم یہ بتائیے کہ قانون اس حوالے سے اکیلی رہنے والی خواتین کو کس طرح کی پروٹیکشن دیتا ہے، اور اگر کوئی بلڈنگ مینجمنٹ یا ایون محلہ کمیٹی اس حوالے سے اپنے اصول الگ بنا لیں تو وہ قانون کے دائرے میں آتے؟ خاص طور پہ خواتین کے لیے آئین میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ خواتین کی برابری کے لیے ریاست مخصوص اقدامات کرے گی۔ آرٹیکل 25(3) یہ واضح کرتا ہے۔ سملرلی آرٹیکل 34 خواتین کی پبلک پلیسز میں نمائندگی کو یقینی بناتا ہے، اور اس کے لیے ریاست میں کام کرنا ہے۔ آرٹیکل 37 میں ملازمت میں خواتین کے لیے کنڈیوسو ورک انوائرمنٹس کریٹ کرنا، اور نہ صرف یہ رینٹل بلکہ ایون فیملی کو پروٹیکٹ کرنا، میٹرنیٹی کے لیے سہولیات رکھنا،
یہ آئین میں شک موجود ہے اور گارنٹی آئی ہے، یہ رائٹ اور پالیسی ہے. تو اس سلسلے میں جب یہ فیصلہ آیا تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی میسیجز آئے سوشل میڈیا کے ذریعے، ذاتی جو ہمارے تعلقات ہیں ان کے بنیاد پہ بھی لوگوں کے میسیجز آئے کہ وہ بھی لڑکیاں اور لڑکے سب اس پریکٹس سے، پالیسی نہیں کہوں گی کیونکہ پالیسی کوئی نہیں ہے اس سلسلے میں، اس پریکٹس سے بہت ڈس ایڈوانٹیج ہوئے ہیں. جو ان کے افعال جو ہوتے ہیں، اگر ٹیررزم ایک ایکٹیویٹی آپ اس کو ایلیگل بنائیں، اس کو مانیٹر کریں، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو نکالیں، ہم یقیناً یہ اس بات کو کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر اس شک کی بنیاد پہ کہ شاید یہ سنگل ہے تو پروسٹیٹیوشن میں انگیج کرے، آپ نہیں کسی کو ڈینائی کر سکتے. بہت شکریہ فوزی صاحبہ، واز ویری ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. میرے خیال میں جہاں آپ کو اپنے قوانین کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر سوشلی بھی لوگوں میں یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اٹس آل رائٹ ٹو ہیو ویمن. آپ ان کو رینٹ بھی کریں، ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.